سورۃ النصر۔ نصر کا معنی مدد۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آنے والی مدد کا تذکرہ کیا، تو اس کی وجہ سے اس کو سورۃ النصر کہتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ اے نبی، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے مدد کا آ جانا، اور فتح سے مراد فتح مکہ، کہ جس علاقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نکالا گیا تھا، ہجرت کی تھی، اسی علاقے کو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر فتح کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، جب تمہارے پاس اللہ کی مدد بھی آ گئی اور تمہیں فتح بھی مل گئی، جس علاقے سے نکالا گیا تھا اس سے تم نکل گئے، تم نے دوبارہ اس کو فتح کر لیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ دراصل عرب کے لوگ اس بات کے انتظار میں تھے کہ یہ چیک کر رہے تھے کہ نبی یہ سچا ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے تھے اگر اس نے اسی علاقے کو دوبارہ فتح کر لیا جہاں سے نکالا گیا تھا، یعنی مکہ، تو سمجھو یہ سچا نبی ہے، پھر اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر یہ ان پر غالب نہ آ سکا، مکہ کو دوبارہ فتح نہ کر سکا، تو پھر یہ سچا نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی، مکہ کو فتح کیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ سچا نبی ہے، تو باقاعدہ لوگوں کے وفدوں کے وفد، پورے کے پورے قبائل، جیسے ہمارے خاندان ہوتی ہے، قومیں ہوتی ہیں، پوری ایک قوم، ایک علاقے کی پورا ایک خاندان، وہاں قبیلے ہوتے ہیں، تو پورے کا پورا قبیلہ جو ہزاروں افراد پہ مشتمل ہوتا تھا، پورے قبیلے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاتھ پہ اسلام لانے لگے، ایمان لانے لگے۔ تو یہ ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھ رہا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ دین کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پورے گویا کہ کہتے ہیں کہ پورے عرب کے اندر تقریباً اسلام پھیل چکا تھا، سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ کرنا کیا ہے، جیسے ہمارے ہاں جب خوشی بہت انسان کو بڑی کامیابی ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، خوشی کس طرح مناتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا طریقہ بتایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا۔ اللہ کی تسبیح بیان کر، اللہ کی حمد بیان کر، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے بخشش مانگ، إِنَّهُ كَانَ توابا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہے طریقہ خوشی منانے کا، کہ جب اللہ نے تمہیں کامیابی عطا کی ہے تو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، کیونکہ وہ کامیابی تم نے تو محنت کی ہے، تو اللہ نے تمہیں استطاعت دی تھی تو تمہیں کامیابی ملی، تم نے محنت کی اور کامیابی ملی، ورنہ انسان کے اپنی ذاتی استطاعت نہیں ہے کامیاب ہونے کی، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی پھر کامیابی ملی، اور کامیابی پر فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اللہ کی تسبیح، تعریف، حمد اور اللہ سے استغفار کرنا بہت زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف، جب تک سانسیں چل رہی ہیں تو معافی ہو سکتی ہے، اگر سانسیں بند ہو گئی تو اس کے بعد معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تو یہ تفسیر اس صورت کی جاتی ہے کہ فتح مکہ مراد ہے، اور یہاں پر لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو جانا۔ دوسرا، عمر رضی اللہ عنہ اور کوئی دوسرے صحابہ یہ کہتے تھے کہ اس صورت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ جب اللہ کی مدد بھی آ گئی اور تمہیں فتح بھی مل گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، اور تقریباً 99% لوگ اسلام، عرب کے لوگ 99% اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، تو اے نبی اب آخرت کی تیاری کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا۔ اللہ کی تسبیح، یعنی جیسے بندے کو پتا ہونا کہ بندہ کہیں کاروبار کے لیے گیا ہوتا ہے، کہیں یہی ہمارا کاروبار، یہ تجارت ہے ہماری اللہ کے ساتھ جو چل رہی ہے، ہم آخرت کے جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو جب جیسے جیسے ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار زیادہ کما لوں، زیادہ کما لوں، یا دن کا آخری حصہ دیکھ لیں، عصر کے بعد ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ یار زیادہ کر لوں، زیادہ کر لوں، شام ہونے والی ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام تھا کہ اے نبی تمہاری زندگی کی شام ہونے والی ہے، فسبح بحمد ربک، یہ جو آخرت کی تجارت ہے، اللہ کی حمد، تعریف، عبادات، ان کو زیادہ کریں۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب سے یہ صورت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں استغفار والی واستغفروا انہ کان توابا کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ استغفار زیادہ کرو، وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے کیونکہ پیغام آ گیا تھا کہ آپ کا بلاوا قریب ہے۔ وہی ہوا پھر چند میرے خیال میں 1-2 سال کے بعد، 2 یا 2.5 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت آ گیا۔ تو یہاں بہت بڑا پیغام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا واستغفروا، استغفار کرو۔ اب نبی تو معصوم عن الخطا، اگر ہوئی بھی تو اللہ نے فوراً بتا دیا، تو ان کو تو نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی استغفار کی۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے پوری امت کو یہ بات سمجھائی کہ
کہ اللہ سے استغفار زیادہ سے زیادہ کرو. جیسے انسان ہے کہ اس کا تو پتہ نہیں ہے بچپن میں جانا ہے، بڑھاپے میں جانا ہے، جوانی میں جانا ہے، کب جانا ہے، لیکن پھر بھی جیسے جیسے اس کی زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے اس کو استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے آخرت کی منزل کے قریب جا رہا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس صورت کو سمجھ کے، پورے قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ